وجد کیا ہوتا ہے؟ وجد جسم کے پھڑکنے کا نام نہیں ہوتا کہ جسم پھڑکے تو یہ وجد ہے. جس بندے کے اندر روح کے اوپر وجد طاری نہ ہو اور کیفیت نہ بنے، خالی جسم اس کا پھڑکتا رہے، ادھر کبھی پھڑک رہا، کبھی ادھر پھڑک رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، اور اس کو ہر چیز کی خبر بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور پھڑک بھی رہا ہے، یہ کوئی وجد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف جسمانی ایک لذت ہے اور اتار چڑھاؤ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ ہاں، جو بندہ اپنے وجد کے اندر بے خبر ہو جائے، اس کے اوپر وجد طاری جسم پہ نہیں ہوتا، اس کی روح پہ وجد آتا ہے. اور جس کی روح کے اوپر وجد آئے، اس کا جسم پھڑکے تو بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا جسم نہ پھڑکے وہ یاد میں چلا جائے اور اس یاد میں محو ہو جائے اور اس یاد میں ٹائم گزرنا شروع ہو جائے اور آنکھیں پانی برسانا شروع ہو جائے، جسم کچھ بھی نہیں پھڑک رہا اس کا، اور جسم کے اندر جو روح ہے نا، اس روح کی توجہ ہو گئی مرشد کی طرف ہو گئی، یا پھر کسی ولی کی طرف ہو گئی، یا پھر مدینہ شریف کی طرف ہو گئی، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہو گئی. جسم ادھر ہی کھڑا ہے اور روح کا تانا جڑ گیا ہے اور حالت جو ہے وہ کیفیت بن گئی. میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سر الاسرار کے اندر، فرمایا یہ وجد کی سب سے اچھی حالت ہے، یہ بھی وجد ہے. اس میں لذت روحانی ہے. یعنی آسان لفظوں میں عرض کروں تو وجد کا مطلب کیا ہے؟ وجد کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، یہ عربی کا لفظ ہے. واجد یجد، پانا، پہنچنا کسی چیز کو. جب روح کا تعلق جڑ جائے، جہاں پر آپ جوڑنا چاہتے ہیں اپنے پیر کے ساتھ یا جہاں پر بھی آپ کا وہ تعلق جڑ جائے اور اس تعلق کے اندر کیفیت گزرنا شروع ہو جائے انسان کی، اور انسان کے اوپر بے خبری طاری ہو جائے، اپنے دائیں بائیں سے بے خبر ہونا شروع ہو جائے. یہ بے خبری جب اس پر آ جائے، اس پر جسم کا پھڑکنا آئے یا نہ آئے، جب وہ بے خبر ہو جائے، یہ حالت وجد ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہوتا ہے. یہ ہم نے آج تک مانگا. عاشق کے پاس یہ علامت ہوتی ہے، ہم غور کر لیں، میں بھی غور کرتا ہوں، کیا ہمارے پاس یہ عشق کا یہ مضبوط یہ کالنگ سسٹم ہے نا، یہ جب نمبر ڈائل کرو گے تو کال تو ملے گی. کیا یہ والی کال ہم نے کبھی ملائی ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ کال سسٹم ہے؟ یہ تاری کٹی ہوئی ہے. تو وجد ناچنے کا نام نہیں ہے. ناچی جاؤ تو یہ وجد ہوتا ہے، پھڑکی جاؤ تو یہ وجد ہوتا ہے. 10 بندوں نے وہ حالت ہوتی ہے، مگر یہ کیسا وجد ہوا؟ جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوا تو جسم کا پھڑکنا بھی ختم ہو گیا. یہ وجد کوئی نہیں ہوتا، یہ سب جسم کی حص و حرکت ہے. بس وجد اندر سے ہے. تعلق جڑ جائے، بندہ رونا شروع ہو جائے، یہ حالت وجد ہوتی ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دائیں بائیں کی ساری کیفیت سے بے خبر ہے، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے. انسان نے پا لیا، جڑ گیا، حاصل کر لیا، اس وقت کے ساتھ جڑا رہا. ناز سننے، یہ بھی وجد کی کیفیت اگر ایسی ہو جائے تو بے خبری جو ہے یہ وجد کی کیفیت ہے. مثال کے طور پر جب بندے کو بخار چڑھتا ہے، اتنا بخار انسان کے اوپر آ گیا، اتنا آیا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب وہ دائیں بائیں سے کیا ہو گیا؟ بے خبر ہو گیا. کیفیت ایسی بن گئی نا، کیفیت یوں بن گئی. اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے. ایسی کیفیت بیماری میں آتی نا لوگوں. تو یہی بات ہے. پوائنٹ کیا ہے جس کو سمجھنا ہے؟ وجد کے اندر جو جس پوائنٹ کے اوپر وجد کھڑا ہے، یوں سمجھ لو وہ بے خبری ہے. جس شخص کو اس کسی بھی کیفیت میں بے خبری نصیب ہو جائے، دائیں بائیں سے بے خبر ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، بندہ بے ہوش ہوتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے. بخار بہت زیادہ ہو تو دماغ موفر، بندہ بے خبر. اب بندہ اس بخار کو اتارنا بھی چاہے تو اترتا ہے؟ بولیے، نہیں اترتا نا، اس نے بے خبر کر دیا. یہی وجد کی کیفیت ہوتی. جب انسان کو وہ بے خبر کر دے، ہر چیز سے بے خبر کر دے اور جوڑ دے اس کو اپنے محبوب کے ساتھ، تو یہ ہوتا ہے وجد. اور جب یہ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں سے لے کر یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آیا تھا، وہ بھی تو ایک وجد ہی تھا. اور 40 دن تک آپ اس عالم کے اندر بے ہوش رہے تھے. یہ وجد تھا. اب اس میں جسم کا پھڑکنا تو نہیں تھا، وجد ہے یہ بھی. تو اللہ کے ولیوں پر بھی یہ آتا ہے
لیکن یہ پیورٹی کے بعد آتا ہے. جتنی صفائی ہوگی